تو نہیں ہوگا؟ کیا میں اپنے اس کام سے اپنے استاد کی دل آزاری تو نہیں کر رہی ہوں؟ نمبر 2، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف آ جائے کہ بھئی میرے اس عمل کی وجہ سے، میرے اس بات کی وجہ سے، میرے اس قول اور فعل کی وجہ سے میرے ساتھیوں کو تو پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے استاد کی راحت کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اپنے ساتھیوں کی راحت کا خیال نہیں رکھا، کلاس کے اندر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، کتابیں پھینک رہے ہیں اور پنکھوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، شیشے آپ جو ہے توڑ رہے ہیں، گلاسوں کو آپ توڑ رہے ہیں، یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم انسانی فطرت سے ہٹ کے کام کر رہے ہو۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق کے اندر جو آپ کو بتایا نا، خلق جو انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کیا ہے؟ اپنے جگہ کو صاف ستھرا رکھنا۔ اگر تمہاری کلاس گندی ہے تو تم فطرت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ انسانی فطرت کیا ہے؟ چیزوں کو سنبھالنا۔ اگر تم چیزوں کو توڑ رہی ہو تو تم انسانی فطرت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ انسانی فطرت کیا ہے؟ لوگ تمہارے ساتھ محبت کریں، اور اگر تم نے اس فطرت کو بدلا، لوگ تم سے نفرت کرنے لگے، تمہارے استاد تم سے نفرت کر رہے ہیں، تمہارے ساتھی تم سے نفرت کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ تمہارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور تم انسانی فطرت سے ہٹ کے کام کر رہے ہو۔ مدرسے کے پھول ہیں، مدرسے کی چار دیواری ہے، مدرسے کا کلر ہے، مدرسے کے لائٹیں ہیں، مدرسے کے باقی جتنے بھی ضروریات ہیں، ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ان کو استعمال کرنا، یہ اخلاقیات ہے اور یہ اخلاقی فطرت ہے۔ پھول توڑ رہے ہیں، اینٹیں نکال رہے ہیں، اوپر سے پتھر پھینک رہے ہیں اور چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ انسانی فطرت نہیں ہے، جانوروں کی فطرت ہے۔ جانور ان چیزوں کو نقصان پہنچاتے، انسان ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو اگر آپ اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے، لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، نفرت کرنے لگیں گے تم سے، اور معاشرے میں تمہارے فسادات پھیلنے لگیں گے، تمہارا علم تمہارے ذات تک محدود ہو جائے گا، اور اس کا نقصان صرف تمہیں ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، بس پھر اس کے بعد اپنی مجلس ختم کرتے ہیں۔ ایک والد اپنے بچے کے بد اخلاقیوں سے بڑا پریشان تھا۔ سن رہے ہیں ساتھی ہے جو سن رہے ہیں، نام نہیں لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، تو وہ سوچ لیں، جو بھی ہیں، خاص اول والے ہیں یا ثانی والے ہیں، ان کو بتا رہا ہوں تو وہ سن لیں۔ تو والد اپنے بچے کی بد اخلاقیوں سے بڑا پریشان تھا۔ تو والد صاحب نے کیا کیا، اس نے بچے کی اصلاح کی سوچی کہ بچے کی اصلاح تو اچھے طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ ہر بار آزمایا، سمجھایا، بتایا، بھائی اخلاق ٹھیک کرو، اخلاق ٹھیک کرو، لیکن بچہ ہے کہ نہیں سدھرتا ہے۔ باپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا ایسے کرو کہ آج کے بعد جب بھی تم کسی کا دل دکھاؤ، کسی کے دل آزاری کرو، تو تم دیوار پر ایک کیل ٹھوکنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا کیا، وہ بچہ دن کو جاتا تھا اور رات کو جب آتا تھا، بھائی میں نے آج فلانے کا دل دکھایا، فلانے کا، تو اتنے کیل وہ دیوار پہ ٹھوکتا تھا۔ خیر ایک ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، اس نے دیکھا او ہو اتنے بہت کیل آ گئے دیوار کے اوپر۔ تو وہ اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ بھئی اتنے زیادہ میں نے جو ہے غلط کام کیے ہیں، میں نے اتنے لوگوں کی دل آزاری کی ہے کہ تو میں نے بہت برا کام کیا۔ پھر اپنے ابا کے پاس آیا، کہتا ابو واقعی میں تو کافی لوگوں کا جو روزانہ دل دکھانا میں نے شروع کیا ہے اور اتنے زیادہ کیل لگ چکے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ میں نے بد اخلاقیاں کی ہیں۔ تو آپ کوئی ایسا طریقہ مجھے بتاؤ کہ جس میں اپنی ان چیزوں کو، اپنے آپ کو روک سکوں بد اخلاقیوں سے۔ باپ نے کہا بیٹا اب آپ ایسے کرو کہ جس دن تم نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، یعنی کہ تمہارا وہ دن بڑا اچھا گزرا، تم کیا کرو، ایک کیل دیوار میں سے نکالنا شروع کر دو، ایک کیل کیا کرنا شروع کر دو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے اس دوران بھی بد اخلاقی کی، کسی کا دل دکھایا، تو تم نے واپس ایک کیل جو ہے دیوار میں ٹھوکنا ہے۔ تو بچہ اس کام پہ شروع ہو گیا، لگا کہ بھئی آج کے بعد میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، اس نے پکا ارادہ کیا۔ وہی ہوا، وہ دن گزرتا گیا، رات کو سوچتا بھئی میں نے آج کیا کیا، ہاں بھئی فلانے کے ساتھ ملا، فلانے کے ساتھ کاروبار کیا، معاملات ہوئے، خرید و فروخت کیا، جی دل آزاری نہیں۔ ایک کیل نکالا، اس نے نکالنا شروع کیا، کرتے ساری کے ساری کیلیں ختم ہو گئیں اور دیوار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ خوشی باپ کے پاس آ گیا، باپ سے کہا کہ ابا جان میں نے اس کی دیوار میں سے ساری کی ساری کیلیں نکال دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کافی عرصہ ہو چکا ہے، چونکہ دن پہ ایک کیل نکلتا تھا، کافی عرصہ ہو چکا ہے میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ تو باپ نے کہا کہ تم نے کس دیوار میں کیل ٹھوکے تھے؟ فرمایا کہ ابا فلان دیوار پہ۔ کہتے چلو ابھی مجھے وہ دیوار دکھاؤ۔ تو باپ جب اس کو لے کر آیا تو اس نے وہ دیوار دیکھی، کہا کہ باپ بیٹا تو خوش تھا کہ دیوار پہ کوئی کیل نہیں ہے، باپ خوش ہوگا۔ باپ نے کہا بچے دیکھو، جن کی تم نے دل آزاری کی تھی اس کے دل میں تم نے کیل ٹھوکا، آج تم اس دل آزاری سے بچے ہو تو تم نے کیل نکالا، کیل تو نہیں ہے لیکن کیل کے نشانات اب بھی دیوار پہ موجود ہیں۔
کیل کے نشانات ابھی دیوار پر یاد رکھنا. اگر تم نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی, کسی کا دل دکھایا, بھلے وہ تم کو رسمی طور پہ معاف بھی کر دے, تم نے کہا بھئی سوری آئندہ نہیں کریں گے, یہ کریں گے, ٹھیک ہے, وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا, تم اس کیل کو, نفرت کی کیل کو تم نکال بھی دو گے, لیکن اس کا جو دبا ہے پھر بھی پھرانے کے دل پہ رہے گا, سامنے والے کے دل پہ. بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھی؟